السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے ذبح ہو کر زندہ ہو جانے والے پرندوں کے بارے میں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو بنائی ہے۔ لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پر تیرا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے اور ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ، ایک مور لے لیا، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، کہا کہ یا ایھا الدیک یعنی اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ یعنی اے کبوتر، یا ایھا النسر یعنی اے گدھ، یا ایھا الطاؤس یعنی اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانہ چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان مل گیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے، اے رب مجھے دکھا دے، تو کیوں کر مردوں کو جلائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا، تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ لے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں درس ہدایت کیا ملتا ہے، سنیے۔ مذکورہ بالا قرآنی واقعہ سے مندرجہ ذیل مسائل پر خاص طور سے روشنی پڑتی ہے، ان کو بغور پڑھیے اور ہدایت کا نور حاصل کیجیے۔ نمبر 1، مردوں کو پکارنا۔ 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم ان مردوں کو پکارو۔ چنانچہ آپ نے 4 کو نام لے کر پکارا، تو اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں کر شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو مشرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا
اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔